تمام دوستوں سے گزارش ہے قریب تشریف لیں۔ مسجد کے اندر حال میں جو احباب تشریف فرما ہے ان سے گزارش ہے قریب تشریف لیں۔ باہر کے دوستوں سے بھی گزارش ہے اندر تشریف لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبن ہے۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہون امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، ارحم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی میں انتہائی ذی وقار علماء کرام وقابل احترام معزز سامعین کرام بزرگ و دوستوں بھائیوں ساتھیوں، اصل خطاب میرے تو بعد انشاءاللہ الرحمن خطیب پاکستان
ترجمان مسئلہ کے اہل حدیث حضرت مولانا سید سدنین شاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ دا ہونے انتہائی مختصر وقت دے اندر میں اپنی چند معروضات اور گزارشات تساں احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تہاڈا ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول فرما کے تہاڈے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے آمین۔ اس پوری دنیا دے اندر اللہ تعالیٰ دے ہاں سب تو زیادہ قیمتی ترین دولت ایمان دی دولت ہے۔ جس بندے نو یہ دولت نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ دے ہر قسم دا فضل اس بندے دا مقدر بن جاتا ہے۔ بندے دی عزت، بندے دا وقار، بندے دی شان، بندے دا روب اور دبدبہ وہ ایمان دی بدولت ہی بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ اگر ایمان نہ ہوئے بندہ کسی قسم دے فضل دا مالک نہیں بن سکتا، اور اللہ تعالیٰ دی رحمت اس بندے دا مقدر نہیں بن سکتا، کیونکہ ایمان بنیاد ہے، اساس ہے، بیس ہے اللہ تبارک ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لے کے ہے سب انبیاء کرام نے ایمان دی دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان نو معیار بنایا ہے جنت اور جہنم کا۔ جس بندے دے کولو ایمان ہوئے اللہ انہوں جنت عطا کرتا ہے، اور جس بندے دے کولو ایمان نہ ہوئے وہ بندہ کبھی جنت دی خوشبو ہی نہیں پا سکتا۔ ایمان بہت بڑی قیمتی دولت ہے، دنیا دی کوئی دولت اتنی قیمتی نہیں، کوئی سرمایہ اتنا اہمیت دا حامل نہیں جتنا ایمان اللہ نے انہوں اہمیت دیتی ہے۔ حتیٰ کہ رب نے جنت بنائی ہے، جنت دا کوئی مقابلہ نہیں، کوئی نظیر نہیں، لیکن ایمان جنت تو بھی زیادہ قیمت ہے۔ جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیتیاں نے تمام مخلوقات دے وچوں افضل مخلوق اللہ نے انسان نو بنایا ہے۔ انسان بھی اتنا قیمتی نہیں جتنا ایمان قیمتی۔ انسان دے وجود اور انسان دی جان تو ہی زیادہ قیمتی ایمان ہے۔ ایمان ہوئے گا تے بندے دی قیمت ہوئے گی، ایمان نہیں ہوئے گا بندے دی قیمت نہیں ہوئے گی۔ اگر بندہ قتل ہو جائے، یہ جڑا مقتول بندہ ہے، جڑا بندہ قتل ہو گیا ہے، اگر یہ اندر ایمان نہ ہوئے، یہ کافر ہو کے قتل ہو جائے اور انہوں قتل کرنے والا کوئی مسلمان ہوئے، میدان مقتل ہوئے، اسلامی اقتدار ہوئے، اسلامی حکومت کا حکم ہوئے، میدان کارزار ہوئے، قتل کرنے والا مسلمان ہوئے اور مقتول ایمان تو خالی ہوئے، کافر ہوئے، ایسے بندے نو قتل کرنے والے قاتل دے بارے اللہ نے کہا ہے کہ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ یہ بندہ جڑا قاتل ہے جنہاں نے ایسے بندے نو قتل کیتا ہے جس بندے دے کولو ایمان نہیں سی، اسلامی حکومت دی اطاعت کرتے ہوئے قتل کیتا ہے، جنگ دے میدان دے اندر انہاں قتل کیتا ہے، تے اس بندے نو قتل کرنے دے بدلے دے اندر اس قاتل نو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا کرے گا۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، بڑا اجر عطا کرے گا۔ حالانکہ بندہ قتل ہوئے، اس مقابلے دے اندر دیکھ لو اگر ایسا بندہ قتل ہوئے جس بندے دے دل اندر ایمان کی دولت، وہ دے بارے اللہ نے بڑی سخت وعید کا ذکر کیتا ہے قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ۔ جیڑا بندہ ایسے بندے کو قتل کرے جیڑے بندے دے دل اندر ایمان موجود ہے، ہون اس بندے دا جیڑا قاتل ہے وہ ہمیشہ جہنم اندر جائے گا، اور اس قاتل دے اوتے اللہ تعالیٰ دی لعنت وسدی رہے گی، اور اس قاتل دے اوتے اللہ تعالیٰ دا غضب نازل ہوتا رہے گا، اور یہ قاتل ہمیشہ جہنم اندر رہے گا۔ قتل ایسے بھی بندہ ہو جائے، قتل ایسے بھی بندہ ہو جائے، لیکن وہ بندہ جڑا قتل ہویا ہے وہ دے قاتل نو اجر عظیم دین دا اللہ نے ذکر کیتا ہے، اور اس بندے نو اللہ نے کہا بھی یہ ہمیشہ جہنم اندر جائے گا۔
انہاں دو مقتولاں اندر فرق کیڑا سی؟ یہی فرق سی کہ جڑا بندہ پہلا قتل ہویا نا او دے کول ایمان نہیں سی، اے جس دا قاتل جہنمی بن رہا ہے اس بندے دے کول ایمان دی دولت موجود سی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جڑا بندہ کسی ایماندار بندے نو قتل کرے، مومن بندے نو، او دی دیت 100 اونٹ مقرر کی دی گئی ہے کہ یہ قاتل جڑا ہے 100 اونٹ دیت کے طور پہ بطور قصاص ادا کرے گا۔ یہ جرمانہ، یہ قصاص اور بدلہ اور دیت شریعت نے اس بندے دے بدلے دے اندر کیوں مقرر کی دی ہے؟ کیونکہ اس بندے دے دل اندر ایمان موجود ہے، تا کر کے بندے کی حوصلہ افزائی کی دی جا رہی ہے، پشت بنائی اور وہ سرپرستی کی دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی مومن بندے دی ایک اکھ کٹ دے یا ایک ہاتھ کٹ دے، ایک پیر کٹ دے یا کان کٹ دے، جسم دیا جنہیں دو چیزاں نے، 50 اونٹ دیت مقرر ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ہاتھ دی ایک انگلی کٹ دے، ایک انگلی دے بدلے دے اندر 10 اونٹ کی سانس ہے۔ یہ اسلام نے جڑی سرپرستی کی دی ہے یا حوصلہ افزائی کی دی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس بندے سے دل اندر ایمان دی دولت ہے۔ ایمان دی وجہ تو بندے دا وقار ہے، ایمان دی وجہ تو بندے دی حیثیت ہے۔ اگر ایمان نہ ہوئے بندے دی کوئی شان نہیں، کوئی برکت نہیں، کوئی رحمت نہیں، بندے دی جان بھی اتنی قیمتی نہیں جتنا ایمان قیمتی۔ آج اسی چاہتے ہیں کہ یا اللہ سانو امن عطا کر، ساڑے ملک و ملت اندر امن ہوئے، ساڑی برادری اندر امن ہوئے۔ یہ امن جو ہے مشتق ہے ایمان نہ، ایمان ہوئے گا پھر امن آئے گا، جدو ایمان ہی نہیں امن کی میں آئے گا۔ مین چیز ہے کہ جس بندے سے کولو ایمان ہوئے ہر قسم کا امن بھی اللہ عطا کرتا ہے، برکت رحمت اللہ نزول بھی کرتا ہے۔ بندے دی جان اتنی قیمتی نہیں۔ سورۃ الکہف اندر واقعہ بڑی تفصیل نال موجود ہے، علماء کرام تو تساں کئی بار سنیا ہو، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ تعلیمی سفر۔ حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کیتا موسیٰ علیہ السلام دے سامنے، انہوں نے کہا تساں کیوں قتل کیتا؟ لمبا واقعہ قرآن پاک اندر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے وجہ دسی کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اس بچے دے قتل کرنے کی وجہ ہے، میں تو پہلے دس رہا کہ بندے دی جان اتنا قیمتی نہیں جتنا ایمان قیمتی ہے۔ یہ بندہ جنت دا وارث بنے تو ایمان دی وجہ تھی، اور اگر بندہ جہنم اندر جائے تو ایمان نہ قبول کرنے کی وجہ تھی۔ ایمان ہوئے گا فیصلہ ہوئے گا کہ جنت اندر چلے جاؤ، اگر ایمان نہیں ہے تو فیصلہ ہوئے گا جہنم اندر چلے جاؤ۔ ایمان بنیاد ہے، معیار ہے، ساڑھے کو ایمان نہیں ہے تا کر کے ادب نظر نہیں آ رہا۔ ایمان ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا جذبہ آ جاتا ہے۔ اس بچے کو قتل کرنے کی وجہ ہے کہ اس بچے دے ماں باپ صاحب ایمان نے، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس بچے دے ماں باپ ایماندار نے، ایمان دی دولت تو مزین نے، اور یہ بچہ بڑا ہو کے اپنے ماں باپ دے ایمان واسطے خطرہ بڑھنا سی، خطرہ بڑھنا سی۔ اس وجہ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے کو قتل کرنے کا حکم دیتا تاکہ یہ بچہ بڑا ہو کے اپنے ماں باپ واسطے خطرہ نہ بڑھے، انہوں نے ایمان واسطے مسئلہ نہ بڑھے۔ اس بچے دی جان اتنی قیمتی نہیں جتنا اس دے ماں باپ دا ایمان قیمتی ہے۔ بچہ قتل کرنا گوارا ہو گیا لیکن ماں باپ دا ایمان ہٹ جائے، ختم ہو جائے، یہ رب نو گوارا نہیں۔ کیڑی چیز قیمتی ہے؟ بولو، بولنے کا رواج ہے تھوڑے پاس؟ کیڑی چیز قیمتی ہے؟ ایمان قیمتی۔ ایمان اگر ہوئے ہر چیز ہو جاتی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام گزر رہے سن، ایک بندہ اپنے سکے بھائی کو کہہ رہے حیا کریا کر، حیا کریا کر، حیا کریا کر، حیا دے بارے بات و نصیحت کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دا ہو انہوں چھوڑ دے، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، حیا کا تعلق ایمان نال ہے۔ جدو یہ اندر ایمان نہیں، حیا کی میں آئے گا؟ یہ پہلا مفہوم حدیث تھا، اور دوسرا مفہوم کی کہ دا ہو انہوں چھوڑ دے، چھڑ دے، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ،
جدوے دے اندر ایمان موجود ہے، حیا والے پاسے واز کرنے کی لوڑ ہی نہیں، حیا آپ ہی دے اندر موجود ہے۔ یعنی حیا دا تعلق ایمان نال، رحمت دا تعلق ایمان نال ہے، برکت دا تعلق ایمان نال ہے۔ ایمان نہ ہوئے اللہ تبارک و تعالی نہ اتفاق عطا کرتا ہے، نہ برکت، نہ رحمت، نہ عزت۔ تا کر کے اللہ فرما رہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ اللہ فرماتا ہے ایماندارو ایمان لے آؤ، ایمان پکا پکا رکھ لو، ایمان مضبوط کر لو، ایمان تھوڑے اندر ہونا چاہیے۔ جڑے ویلے بندہ ایمان محبوب سمجھے اور ایمان اپنے اندر بٹھائے، اللہ سارے مسائل حل کر دیتا ہے۔ یا اللہ کس طرح دا ایمان ہونا چاہیے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے ایمان بڑا پسند ہے، اور بندہ بھی وہ بڑا پسند ہوتا ہے جس بندے دے دل اندر ایمان آئے۔ میں اللہ کریم رحمت اور برکت بھی نازل کرتا ہوں جن ویلے بندے دی زندگی دے اندر ایمان نظر آئے۔ امانت دیانت تاں دی ہے جدوں بندے دے دل وچ ایمان آئے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان پیدا کر لو تاں میں اللہ کریم تھوڑے ملک و ملت اندر امن نازل کراں گا۔ یا اللہ ایمان دی کسٹڈی کیے، ایمان دا سٹینڈ کیے، ایمان کس طرح دا ہونا چاہیے، ایمان دا معیار کیے، پیمانہ کیے، ترازو کیے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک اندر میں بڑے بڑے ایماندار لوگاں دا ایمان پسند آیا، میں اللہ کریم نے انہاں دا ایمان قرآن پاک اندر ذکر کیتا۔ یا اللہ کیڑا ایمان؟ اللہ فرماتا ہے سورہ یاسین پڑھ کے دیکھو، سورہ یاسین اندر ایک بندے دا ذکر ہے جس کا نام حبیب نجار ہے۔ اس بندے نے ایمان قبول کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے اس بندے دا ایمان قبول کرنا میں رب نو بڑا پسند آیا ہے۔ میں اس بندے دا ایمان اپنے کلام مجید دے اندر ذکر کر کے تواڈے واسطے اسوہ بنا رہا ہوں، تواڈے واسطے نمونہ بنا رہا ہوں، تواڈے واسطے بطور مثال اور ایگزامپل دے رہا ہوں کہ تساں اپنا ایمان بناؤ جویں حبیب نجار دا ایمان ہے، ایمان بناؤ جویں حبیب نے ایمان قبول کیتا ہے۔ یا اللہ او دے ایمان دی مثال کس طرح ہے؟ اللہ فرماندا ہے جو بستی ہے جس بستی دا نام بستی انطاکیہ ہے، اللہ پاک نے دو رسولوں کو مبعوث فرمایا، قوم نے دو رسولوں کی تکذیب کر دیتی، اللہ پاک نے تیسرے رسول نو عزت دیتی، انہاں لوگوں نے تیسرے رسول نو بھی جھٹلا دیتا۔ اللہ فرماتا ہے ساری قوم میرے تین رسولوں کی مخالف ہو گئی، اس پوری قوم دے بستی دے پرلے کنارے آباد ہونے والا حبیب نجار جنہوں اللہ کریم نے ہدایت دے دیتی تے اللہ نے ایمان دی دولت نصیب کر دیتی، اے اپنے خیمے اور اپنے مکان دے وچوں نکلیا اور دوڑتا دوڑتا آیا، آ کر کے اپنی قوم نو خطاب کرن لگا اور سمجھان لگا، او میری قوم دے لوگو تساں انہاں رسولاں دی پیروی کر لو۔ ایمان دے دل دے اندر آ گیا سی، اللہ فرماندے او دا ایمان میں اللہ نو بڑا پسند آیا۔ وجا من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ اصل دولت کیڑی چیز دی ہے؟ ایمان۔ بولو کیڑی چیز دی؟ بولو کیڑی چیز دی؟ نمازی ہوئے گا جس بندے دے کول ایمان ہوئے گا، والیاں میں دادرہ کھول دے والیاں، نمازی ہوئے گا جس بندے دے کولو ایمان ہوئے گا، توحید دے کولو ہوئے گی جس بندے دے کول ایمان ہوئے گا، اتباع سنت کا جذبہ اس بندے دے اندر ہوئے گا جس بندے دے کولو ایمان ہوئے۔ ایمان توحید دا نام ہے، ایمان سنت دی پہچان دا نام ہے، ایمان بندے دی عبدیت اور بندگی دا نام ہے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب نجار دوڑتا ہوا آیا، ایمان والا بندہ اگر دوڑ ہوئے اللہ
دے دوڑن دا ذکر قرآن اندر ذکر کر دیندا ہے اللہ فرماندا ہے حبیب دوڑدا آیا آ کر کے اپنی قوم نو کہن لگا او میری قوم دے لوگو ان رسولاں دی پیروی کر لو اے رسول ہدایت یافتہ نے تواڈے تو اجر بھی سوال نہیں کر دے اللہ فرماندا ہے ساری قوم سدھی ہو جاندی ہے کہن لگی حبیب تو کون آ گئے رسولاں دی طرفداری کرن والا تو کون آ گئے رسولاں دی حمایت کرن والا ساری قوم ڈنڈے سوٹے اٹھا کر کے حبیب دا مقابلہ کر رہی ہے اللہ فرماندا ہے حبیب دے دل اندر ایمان سی اپنی قوم دے ڈنڈیاں تو نہیں ڈر رہا اپنی قوم دے دھمکیاں تو نہیں ڈر رہا اپنی قوم دے پتھراں تو نہیں ڈر رہا ساری قوم رل کے کلے حبیب نو صدو خوب کر رہی ہے لیکن حبیب اپنی قوم دے سوٹے بھی برداشت کر رہا ہے کہ اپنے ایمان دی دعوت بھی دے رہا ہے کمالی اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ينقذون قوم سوٹے مار رہی ہے حبیب دعوت توحید پیش کر رہے ہیں توجہ ہے جی سمجھ آ رہی ہے تھوڑا وقت ضائع نہیں ہو گیا ادھر بیٹھ لیں جی میرے والے یہ ہے ایمان ایماندار بندے اندر استقامت ہوندی ہے ایماندار بندہ دلیر ہوندا ہے ایماندار بندے دے اندر شجاعت اور بہادری والی نعمت بھی موجود ہوندی ہے ہوئے ایماندار ہوئے بزدل گل سمجھ نہیں آتی ایماندار ہوئے اور اس اندر استقامت نہ ہوئے یہ دو گلاں سمجھ نہیں آتی ایماندار بندے اندر جرات آ جاندی ہے تاں کر کے اللہ نے فرمایا ایماندار ایک ہوئے مقابلے اندر جڑے بغیر ایمان والے نے وہ 10 سون تاں بھی ایمان اللہ انہاں تے بھاری ہوتا ہے دلیر جو ہوتا ہے کیڑی چیز قیمتی دولت ہے بولو سارے اللہ فرماندا ہے ایمان اس طرح دا بناؤ جس طرح حبیب نجار دا ایمان ہے ساری قوم رل کے حبیب دی مخالفت کر رہی ہے اللہ فرماتا ہے حبیب ذرہ برابر ہی نہیں ڈریا لوگاں دے قوم دے چھوٹے برداشت کر رہے نال دعوت دے رہے کہہ رہے میں نو کی ہو گیا ہے میں اپنے اس اللہ دی عبادت کیوں نہ کراں جس اللہ نے میں نو پیدا فرمایا ہے عبادت وہ دی کری دی ہوندی ہے جڑا پیدا کر جاندا ہوئے جڑا یہ اصول اللہ نے وضع کیتا ہے میں نہیں روکدا جو اس دی نہ کرو اس دی کرو اس دی نہ کرو اس دی کرو کہ تسی فیصلہ کرنا ہے عبادت اس بندے دی کی جاندی ہے اس ذات دی کی جاندی ہے جیڑی ذات خالق ہے جیڑی ذات پیدا کر جاندی ہے اللہ فرماتا ہے میرے سوا تساں جنہاں دے سامنے جا کر کے جھک دے ہوئے تا پیدا نہیں کر سکتے ارونی ماذا من الارض ام لهم شرق فی السماوات میرے سامنے جنہوں تساں مسجود بنایا ہے جنہوں ساری کائنات دا مشکل کشا اور حاجت روا بنایا ہے انہاں دی کاریگری پیش کرو انہاں دی کوئی تخلیق پیش کرو انہاں دے بارے دسو انہاں نے کی پیدا کیتا ہے اے حبیب اپنی قوم نو واز کر رہا ہے اپنے ایمان دا سبق پڑھا رہا ہے اور میری قوم دے لوگوں میں نے تواڈے سوٹے برداشت نے تواڈے ڈنڈے اور تواڈیاں مالاں برداشت نے میں اس اللہ دی کیوں نہ عبادت کراں جس اللہ نے میں پیدا کیتا ہے اور میں اس اللہ دے کول واپس جانا ہے اور اگر اللہ نفع دین دے ہے کوئی نقصان نہیں دے سکتا اللہ نقصان دین دے ہے کوئی نفع نہیں دے سکتا اگر میں اللہ دا دروازہ چھڑ کے غیر دے دروازے تے جھک جاواں انی اذا فی ضلال مبین اس وقت میں گمراہ ہو جاواں گا اگر میں گمراہ ہو گیا میری زندگی دا کوئی فائدہ نہیں میرے کول ایمان دی دولت موجود ہے انی آمنت بربکم فاسمعون او میری قوم دے لوگوں سن لو میں تواڈے رب دے ایمان لے کے آیا میرے دل اندر ایمان
دی دولت موجود ہے. اللہ فرماتا ہے قوم مار رہی ہے, حبیب ایمان دی دعوت پیش کر رہے ہیں, توحید کا سبق سنا رہے ہیں, نتیجہ نکلیا آخر حبیب تلے گر جاندہ ہے. اللہ فرماتا ہے جڑے ویلے روح نکل رہی سی اساں تے اعلان چا کیتا قیل ادخل الجنہ. جنت اس بندے کا مقدر ہوندی ہے جس بندے دے دل اندر بولو یار کیڑی ہے ایمان نہ ہوئے, بیس نہ ہوئے, بنیاد نہ ہوئے, جنت کیوں ملے گی؟ اللہ فرماتا ہے قیل ادخل الجنہ, اے جنت اندر داخل ہو جاؤ. حبیب نجار جس ویلے جنت اندر داخل ہوئے ہیں, جنتیاں نعمتاں ویکھ رہے ہیں تے نال ہی کہہ رہے ہیں قال یا لیت قومی یعلمون, اے کاش میری قوم نو پتہ ہوندا کہ اللہ نے ایمان دے بدلے اندر کتنا عزت عطا فرمائی ہے. کاش میری قوم نو پتہ ہوندا کہ دنیا دے جاہو جلال اندر عزت نہیں ہے, دنیا کائنات دے عہدے اندر عزت نہیں ہے, دنیا دی ذمہ داری اندر عزت نہیں ہے. اللہ نے ایمان دے بدلے مجھ غریب حبیب نو اللہ نے کتنا عزت عطا فرمائی ہے. وجعلنی من المکرمین, اللہ نے منو عزت دار لوگوں دے اندر شامل فرما دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے یا حسرتاً علی العباد, مینوں اپنے بندیاں تے افسوس ہے, انہاں دے کول ڈران والے آندے نے, انہاں دے کول میرا پیغام پہنچان والے آندے نے, اے میرے پیغام والے لوگاں دا پیغام رد کر دیندے نے, نالے مذاقاں بنا دیندے نے. کاش اگر ایمان سمجھ جاندے, انہاں دے کول ایمان آ جاندا, میں اللہ کریم انہاں نو جنت عطا کر دیندا. اللہ فرماتا ہے اسی طرح دا ایمان بڑھاؤ جس طرح دا حبیب نجار دا ایمان. قرآن اندر اللہ نے مثالاں دیتیاں کہ تھوڑا ایمان ہوئے گا تے رحمت آئے گی, ایمان ہوئے گا تے پھر برکت آئے گی. ایمان ہے نہیں تسی برکت مانگ رہے ہو, ایمان ہے نہیں تسی اتفاق مانگ رہے ہو. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اگر تھوڑے کو امن نہیں تو سمجھ لو اصل تسا ایمان تو کو رہے ہو, ایمان تو خالی ہو. جنہاں لوگوں کو امن ہوتا ہے سمجھ لو انہاں کو ایمان ہے, اور جڑے لوگ اپنے ایمان اندر ملاوٹ کرن, ظلم ملا لین, اللہ فرماتا ہے انہاں کو امن ہوندا ہی کوئی نہیں. جڑے اپنے ایمان نو صاف ستھرا رکھن, پاک رکھن اور اپنے ایمان نو بچان, ظلم تو, شرک تو, ہر قسم دی ناجائزی اور پلیتی تو, اللہ انہاں واسطے امن بہار کر دیندا ہے. کیڑی قیمتی دولت ہے, بولو بھائی کیڑی, سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ فرماندا ہے مینوں ایمان بڑا پسند ہے. اللہ شکل نہیں ویندا, مال جلال عہدے سوٹڑ بوٹڑ بندہ نہیں ویندا. اللہ کیڑی چیز دیکھتا ہے, بولو. اللہ فرماتا ہے جڑے والے بندے دے دل اندر ایمان آ جائے پھر اللہ اس طرح عطا کر رہا ہے. یا اللہ کی وجہ ایمان ہونا چاہیے. یہ دوسری مثال دے رہے ہیں تھوڑا میں پاک کی چھوٹا جو ہے تھوڑی. اللہ فرماتا ہے ایمان اس طرح دا بنا لو 70,000 دی تعداد ہے, مقابلہ کر رہے ہیں میرے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے نال. اللہ فرماتا ہے جادوگری دا مقابلہ ہو رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو رہے ہیں, یا اللہ کی کرنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے موسیٰ کلیم پہلے انہاں نو کہو اپنا کرتب دکھان. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جادوگروں اپنا ہنر دکھاؤ, اپنا کرتب دکھاؤ, اپنی جادوگری دکھاؤ. انہاں ساریاں نے اپنی اپنی رسیاں سٹیاں, ساریاں دیاں سٹیاں ہوئیاں رسیاں نام دے اصدہات سانپ بن جاندیاں نے. یا اللہ کی بنے گا؟ اللہ فرماندا ہے میرے موسیٰ پیغمبر تساں اپنی ہن سوٹی سٹ دیو. حضرت موسیٰ نے سوٹی سٹ دیتی, بہت بڑا اصدہا بن گیا. حضرت موسیٰ دا بنیا ہوا اصدہا انہاں جادوگراں دے کرتب نو کھاندا جا رہا ہے, انہاں ساریاں نو ہضم کردا جا رہا ہے. جادوگر آپس اندر مشورہ کر رہے ہیں, ایک دوجے نو کہہ رہے ہیں اے اگر موسیٰ کلیم جادوگر ہوندا,
جادو کدی جادو نو کھانا نہیں ہوتا اگر جادو کر ہوتا تے جادو کدی جادو نو تکلیف نہیں دینا ہوتا ایدہ بنیا ہویا جادو ساڑھے جادوانو کھا رہا ہے ایدہ مطلب ہے جادو کر نہیں ہو سکتا اے اللہ دا پیغمبر ہو سکتا ہے حالے انہاں دے سارے دے ناگ دے ساتھ دے ازدہا حالے ختم نہیں ہوئے سن اے سارے دے سارے فرعون دے سامنے کھڑ کے اے کھڑے ہو کے کہنے لگے اے فرعون سن لے آمنا برب موسیٰ پتہ چلے موسیٰ اللہ دا پیغمبر ہے اللہ تے ایمان لے آئے ہم یہ کنا کیا ہے جادو کرا ہے اور ایمان دی گل ہو رہی ہے اللہ فرماتا ہے اے ایمان بناؤ اساں بھی ایمان قبول کیتا ہوئے ہے تو انہاں بھی قبول کیتا ہے رب کیا ہے اے موسیٰ کلیم اساں تیرے رب تے ایمان لے کے آئے ہاں اللہ فرماتا ہے فرعون غضبناک ہو گئے تے کہنے لگا لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین سجا ہاتھ پہ کھپا پیر کھپا ہاتھ پہ سجا پیر دایاں ہاتھ پہ بایاں پیر تھوڑا مخالف سی میں کٹ دیاں گا اور تھوڑا سولی کے چڑھا کے قتل کر دیاں گا اللہ فرماتا ہے چھوپڑیاں در رہن والے میں ایک غریب و دیار نے انہاں دے گھر صبح دی ہوئے شام دی نہیں ہوندی اگر شام دی ہوئے صبح دی نہیں ہوندی ایک غریب و دیار چھوپڑیاں در زندگی بسر کرنے والے ایمان نہیں سی آیا یہ فرعون دے کو لالچ لے کے موسیٰ دا مقابلہ کر رہے سن انہاں دا تھوڑی دیر پہلے ایمان نہیں سی یہ فرعون دے ظلم تو ڈر رہے سن اللہ فرماتا ہے ایمان آ گیا ہے انہاں دے دلوں اندر ایمان آ گیا ہے ایمان نصیب ہو گیا ہے اور انہاں اندر جرت بھی آ گئی ہے ایمان دے آن نال انہاں اندر دلیری بھی آ گئی ہے اتنے فرعون دھمکیاں دے رہے ہیں مار دیاں گا ہاتھ پیر تواڈے کٹ دیاں گا اللہ فرماندا ہے مینوں ایمان انہاں جادو کراں دے ایمان دی طرح چاہیے اے وقت دے حکمران دے سامنے ظالم حکمران دے سامنے اے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں قالوا لا ظہیر او یار وقت دا ظالم فرعون چاہے تو ہاتھ پیر مخالف سی میں کٹ دیویں یا سولی دے چڑھا کے مار دیویں یا جو مرضی سزا دیویں سانو کسے سزا دی پرواہ نہیں کیونکہ ساڑھے دل اندر ایمان دی دولت آ چکی ایمان اس طرح دا ہوئے نا پھر کبھی کوئی مشرک نہیں رہے گا ایمان اس طرح دا ہوئے پھر کبھی کوئی بزدل نہیں رہے گا جہاد کا جذبہ انہوں آندہ ہے جس اندر ایمان ہوئے شہادت انہوں لوڑ ہوندی ہے جس اندر ایمان ہوئے ماں باپ دادا وہی کرتا ہے جس اندر ایمان ہوئے رزق حلال وہی تلاش کرے گا جس اندر ایمان ہوئے گا حرام خوری تو وہی ڈرے گا جس اندر ایمان ہوئے گا ایمان ہی نہیں تو کچھ بھی نہیں افسر ہے کوئی عہدیدار ہے کوئی مکان کوٹھی بلڈنگ پلازے کا مالک ہے چاہے ساری جائیداد اور کائنات ہو دے کھول کیوں نہیں اگر ایمان دی دولت تو محروم ہے اللہ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب ابو لہب دا حسن انہوں فائدہ نہیں دے گیا ابو لہب دا مال ابو لہب دی جائیداد ابو لہب دے سارے عہدے افسری ہر چیز تباہ و برباد ہوئی یا اللہ کیوں اللہ فرماتا ہے عہدے در ایمان ہی نہیں سی جادوگروں کے سارے کہہ رہے ہیں قالوا لا ظہیر سانو کوئی پریشانی نہیں جو مرضی سزا دیں اگے کہہ رہے ہیں فقضی ما انت قاض جی میں دل کرے تو کر سانو جو سزا دیں دے اسی اپنا ایمان نہیں چھاڑ سکتے اللہ فرماندا ہے پھر وہ قتل کردا گیا سزاواں دیندا گیا ماردا گیا یہ جادوگر مرنا تا گوارا کر دے سن لیکن ایمان چھوڑنا گوارا بولو توجہ میرے وال ادھی توجہ نہیں چاہیے پوری توجہ کرو تو میرے وال دیکھو اگر تمہیں میری گل سمجھ نہیں آ رہی میں گل ختم کر دینا کی خیال ہے آ رہی ہے تو شفقت فرماؤ ذرا اتنا لمبا سفر کر کے 2 منٹ بھی میں نے آرام دے نہیں ملے
انہاں کہہ دی تھوڑی انتظار بیٹھنے لوگ تھوڑا احساس کرتے ہوئے انہوں نے میں بٹھا دیتا ہے کہ ڈیرہ غازی خان کیتے تو تسی کیتے بیٹھے ہو. یہ سارے اللہ نے دین دی برکت نال ملاقاتاں کرائیاں نے تے سفر لمبا ہوئے کوئی گل نہیں لیکن گل سمجھ آ جائے تھکاوٹاں دور ہو جاندیاں ہیں. نعرہ تکبیر شاہد اسلام قاری یاسین حیدر صاحب. کیڑی چیز قیمتی ہے میں ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں. بولو کیڑی چیز؟ اللہ فرماندا ہے ایمان اس طرح بناؤ جس طرح حبیب نجار دا ایمان ہے. ایمان اس طرح بناؤ جس طرح موسیٰ علیہ السلام تے ایمان لانے والے جادوگراں دا ایمان ہے. اللہ فرماندا ہے ایمان اس طرح بناؤ جس طرح فرعون دی بیوی سیدہ آسیہ دا ایمان ہے. یہ مثالاں کتھے لکھیاں نے؟ بولو کتھے لکھیاں؟ فرعون نے آسیہ کو رٹایا ہے. توجہ میرے بات ہے. فرعون نے آسیہ کو رٹایا ہے جسم دے لباس اتار کے ہتھاں دے زیورات اتار کے ہتھاں دے تلیاں تے پیراں دے تلیاں دے میخاں ٹھوک دیندا ہے تے کہن لگا گھر دی تو بیوی ہو کے کلمہ نہ پڑھے گی جان لے بدن وچ میخاں تو جھلیں گی. حضرت سیدہ آسیہ زمین تے لیٹی ہوئی ہے. فرعون کہہ رہے ہیں اے مکان بھی تیرا, اے پلازہ بھی تیرا, اے بلڈنگ بھی تیری, اے سارا کچھ تیرا, میں بے اولاد ہوں, میری ٹوٹل جائیداد تیری, صرف ایمان چھڑ دے, صرف ایمان چھڑ دے. اللہ فرمان رہے آسیہ دیاں اداس بھریاں نظراں آسمان والسن اساں نظارہ کر رہے ساں. حضرت آسیہ دا, حضرت آسیہ ازمائش سی, حضرت آسیہ دے دل اندر ایمان سی. ادھروں فرعون ٹھہرے ہے اے مکان تیرا, اے پلازے تیرے. اللہ فرماتا ہے آسیہ کہنے لگی پروردگار عالم اے منو مکانہ دے تانے دے رہے ہے, وہ تیرا جنت والا مکان کتے ہے جڑا ایمان دے بدلے اندر تے اللہ نے عطا کرنا ہے. اللہ فرماتا ہے اساں آواز سن لئی, اساں آسیہ دی صدا سن لئی, ایک اینٹ سونے دی, ایک اینٹ چاندی دی تے کارا کستوری کا بنا کے اساں منٹاں دے اندر مکان تیار کر کے آسماناں دے پردے کھول کے جنت دے مکان دی زیارت کرا دیتی. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اللہ فرماتا ہے ایمان انج بڑھاؤ جی میں بولو سارے بولو. سیدہ آسیہ دا ایمان اللہ نے بڑا پسند ہے. اللہ فرماتا ہے ضرب اللہ, اللہ مثال دے رہے ہے, مثال دے رہے ہیں تو آسیہ دے ایمان دی. ان ایمان بناؤ جی میں حبیب نجار دا ایمان, ان ایمان بناؤ جی میں جادوگراں دا ایمان, ان ایمان بناؤ جی میں آسیہ دا ایمان. اللہ فرماتا ہے میں نبی دے صحابہ نال راضی ہویا, میں نبی دے یاراں نال راضی ہویا. اے اللہ کی میں راضی ہوئی نبی دے یاراں نال. اللہ فرماتا ہے انہاں دے مکان ویکھ کے راضی نہیں ہویا, انہاں دیاں شکلاں ویکھ کے راضی نہیں ہویا, انہاں دا پیسہ دھن دولت ویکھ کے راضی نہیں ہویا, صحابہ دے لباس ویکھ کے راضی نہیں ہویا. یا اللہ صحابہ دی کیڑی خوبی سی جڑی تو پسند کیتی تے تو راضی ہوئے ہیں. اللہ فرماندا ہے میں کو صحابہ دا ایمان بڑا پسند آیا ہے. سورۃ الحجرات 26واں پارہ اللہ فرماندا ہے ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. صحابہ نال راضی ہون دی وجہ صحابہ دا ایمان, صحابہ دا
بولو حضرت خبیب دا ایمان، حضرت بلال دا ایمان، آل یاسر دا ایمان، حضرت خباب دا ایمان، کیڑے کیڑے صحابی دا ایمان دساں۔ اللہ فرماندا ہے میں صحابہ دی کیڑی چیز پسند ہے؟ اونچی بولو ایمان۔ کیڑی چیز؟ ایمان۔ نبی علیہ السلام دے کول مکے دے قریشی ہاشمی کافر آ گئے، اللہ دے پیغمبر ساڈا بھی دل کردا ہے تساں واز کرو تے اساں سنیے، سانو بھی سناؤ نا قرآن۔ نبی علیہ السلام فرمانے میں آیا ہی قرآن سنان واسطے آئے کرو سنیا کرو، کہنے لگے ساڈی شیان نے شان نہیں۔ فرمایا کی مقصد؟ اللہ دے پیغمبر اساں بھی آ جائیے تے تواڈے غریب غربا بھی آ کے بیٹھے ہون، یہ ساڈی شان دے خلاف ہے۔ اندھے لوگ، نبینے لوگ، سر دے پگڑی نہیں ہوندی یا پیراں جُتی نہیں ہوندی، وہ بھی بیٹھے ہون تے اساں بھی بیٹھے ہوئیے، یہ ساڈی چدراہٹ دے خلاف ہے۔ سانو قرآن سنانا ہے، سانو علیحدہ وقت دے علیحدہ ٹائم دے، ساڈے ٹائم وچ اس طرح دے لوگ نہیں آنے چاہیے۔ میرے نبی پاک فرمانے ہیں ٹھیک ہے کوئی گل نہیں، ہو سکتا ہے تواڈے دل اندر ایمان ہو جائے۔ میرے پیغمبر ایمان دے بڑے حریص سن، ہو سکتا ہے تسی ایماندار ہو جاؤ۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کوئی غریب صحابی نہیں آئے گا جڑے ویلے تواڈے قرآن سنان دی واری آئے گی۔ آمنہ دے لال دے کٹھے مکے دے قریشی بیٹھے ہوئے نے، آپ انہاں نوں قرآن پاک سنا رہے نے، اچانک دروازے نوں دستک ہوئی۔ اللہ دے پیغمبر فرمانے نے کون دستک دین والا ہے؟ جواب آیا یا رسول اللہ میں عبداللہ ابن ام مکتوم آیا، میرا تواڈے بغیر گزارا نہیں ہوندا۔ اکھاں تو نبی نے، دل وچ ایمان ہے۔ ادھر دیکھیں ایک نقطہ دین لگا تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم پھٹیا ہوا کرتا پایا ہوا ہے، غریب الدیان، دروازے نوں دستک دی میرے نبی غصہ کر گئے، آپ دے متے تے وٹ آ جانے تیوار آ گئے۔ عبداللہ کیوں آئے؟ انہاں نال میری شرط سی، ہو سکتا ہے ہدایت دے آ جان۔ میرے نبی پاک نے عبداللہ نال غصہ کیتا، حضرت عبداللہ دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے، دروازے دے کول دیوار دا آسرا کر کے بیٹھ جاندے نے، اپنا سر اپنے گھٹنیاں دے درمیان داخل کر کے روئی جا رہے ہیں تے نال کہہ رہے ہیں یا اللہ میرے تو کی غلطی ہوئی ہے، تیرا پیغمبر مینوں اپنے کول نہیں بیٹھن دے رہا۔ حضرت عبداللہ چونکہ ایماندار سی، اللہ کریم دا صحابی، نبی کریم دا صحابی تے اللہ دا ولی ہے، اکھاں تو نبی نے اے رو رہا ہے، دا رونا میرے رب کو نو برداشت نہیں ہویا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا جبریل جی رب جلیل جا میرے پیغمبر نو جا کر کے کہہ دے انہاں کافراں قریشیاں ہاشمیاں نو قرآن سنان دی لوڑ نہیں۔ اے میرے پیغمبر اٹھو اور کھڑے ہو کے حضرت عبداللہ نو اپنے سینے نال لاؤ، مینوں عبداللہ پیارا ہے، اگرچہ اکھاں تو نبی نہ کیوں نہیں لیکن مینوں پیارا ہے۔ عبداللہ غریب و تیار ضرور ہے لیکن مینوں پیارا ہے کیونکہ عبداللہ دے دل اندر ایمان ہے۔ ابسا تولا ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ۔ اے میرے پیغمبر تانوں کیا پتا جو کیڑے پاک اور پاکیزہ لوگ نے اور کیڑے لوگ نے جڑے میں اللہ کو محبوب نے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم دے دل اندر ایمان ہے، انہاں دے دل اندر ایمان نہیں، مینوں انہاں نال کوئی محبت نہیں۔ میرے پیغمبر اٹھے اپنی جگہ تو دروازہ کھولیا، حضرت عبداللہ نو اپنے رحمت والے ہتھاں نال اٹھایا، امام کائنات نے اٹھایا اور اٹھا کر کے اپنے سینے نال لا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں عبداللہ مبارک ہون، تیری قسمت بڑی سونی ہے، اللہ کریم نے تیری شان اندر قرآن نازل فرما دیتا ہے، اللہ نے تیری وکالت قرآن پاک اندر کر دیتی ہے۔ حضرات جڑے بندے دے دل وچ ایمان ہے وہ اللہ نو بڑا پیارا ہوندا ہے، وہ چاہے شکل دا کالا کیوں نہ ہوئے، اکھاں دا نبینا کیوں نہ ہوئے، وہ قد دا چھوٹا کیوں نہ ہوئے، غریب و تیار کیوں نہ ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے میں اللہ کے نزدیک عزت اس بندے دی ہوندی ہے جڑے بندے دے کولو ایمان ہے، برکت دے کولو ہوندی ہے جس دے کولو ایمان ہے۔ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان
موسیٰ علیہ السلام دے دور دے جادوگراں دی طرح بناؤ فرعون دی بیوی سیدہ آسیہ دی طرح بناؤ تے ایمان بنانا جے تے نبی دے یاراں دی طرح بناؤ اونچی کہہ دے سبحان اللہ ایک بار پھر کہہ دے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ایمان اس طرح ہونا چاہیے جی صحابہ پتہ ہے تو صحابہ کا کیا ایمان سی پتہ ہے نبی علیہ السلام ادھر میں کیا جے سمجھنا بھی گل صحیح بخاری دی حدیث آپ فرماتے ہیں قیامت نے دن ایک موٹا وزنی بندہ پیش کیتا جائے گا او دا وزن کیتا جائے گا لیکن او دے وزن دی حالت ہوئے گی لا یاسن عند اللہ مثل جناح بعوضۃ یوم القیامہ قیامت والے دن ترازو دے اندر موٹے وزنی بندے دا وزن کیتا جائے گا لیکن او دا وزن مکھی دے پر دے برابر بھی نہیں ہوئے گا ظاہری طور تے بندہ وزنی ہے لیکن وہ دا وزن مکھی دے پر دے برابر بھی بولو کیوں ہاں فیصلہ آ گیا نا کیوں وزن کیڑی شے نال بندا ہے بولو ایمان نال وزن چودراہٹ نال نہیں بندا پیسے نال نہیں بندا بینک بیلنس نال نہیں بندا اے وزنی ترین بندے دا وزن کیتا جا رہا ہے مکھی دے پر دے برابر بھی وزن نہیں ہو رہا یہ دے مقابلے اس میرے نبی دا ایک یار ہے چھوٹی قد دا مالک ہے تے دبلا پتلا وجود ہے جس دا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی مسواک توڑن دی گاز نال درخت تے چڑھے ہوئے نے ہوا دا جھونکا آیا پنڈلیاں ہلن لگ گئی پنڈلیاں ہلن لگ گئی تھلے کھڑے ہوئے ساتھی ویکھ کے مسکرا رہے ہیں ویکھو ویکھو ابن مسعود میاں پنڈلیاں اتنا وزن بھی نہیں برداشت کر سکتیاں نبی علیہ السلام دی نظر پہ جاندی ہے کہ صحابہ ہنس رہے ہیں آپ کو لایا فرمانے میں صحابہ کیوں ہنس رہے ہو اللہ دے پیغمبر دیکھو ابن مسعود دیاں پنڈلیاں ہلکا پتلا وجود ہے وزن بھی کوئی نہیں چھوٹیاں پنڈلیاں نے اور دنیا کائنات دے باسیاں امام کائنات نے جڑا جواب ارشاد فرمایا انہوں پلے پالو میرا سارا سفر سجایا ہو جانا اللہ دے فضل نال آپ فرمانے میں توانوں کیا پتا توانوں کیا پتا ابن مسعود دی پنڈلی دا وزن رب نے کنا بنایا ہے آمنہ دے لال فرما دینے ترازو قائم کر دیتا جائے ترازو دے ایک پلڑے اندر احد پہاڑ چوک کے رکھ دیتا جائے او دے مقابلے دے اندر میرے یار ابن مسعود دی ایک پنڈلی رکھ دیتی جائے میرے نبی پاک اپنا سچا فرمان فرما رہے ہیں آپ فرما دینے میرے صحابہ احد پہاڑ اندر بھی جرات نہیں میرے ابن مسعود دی پنڈلی دے وزن دا مقابلہ کر سبحان اللہ یہ تے احد پہاڑ نہیں مقابلہ کر رہے ہیں وہ تے وزنی بندے دا وزن مکھی دے برابر بھی نہیں ہو رہا فرق السلام علیکم بولو اللہ فرماتا ہے ایمان پہ قرآن سانو کیڑی شے سکھانا ہے نبی پاک کیڑی شے سکھانا ہے ایمان آ جائے تے صبر آ جاندہ ہے صبر جڑے بندے اندر نہ ہوئے نا سمجھ لو کیڑی شے نہیں ایمان اپنے اندر پیدا کر لو اتنے تے ہر بندے دا دعویٰ ہے کہ میں ایماندار ہوں ٹھیک ہے جڑا بے نماز ہے وہ بھی کہندا ہے میں ایماندار جے کوئی نمازی ہے تے وہ بھی کہندا ہے چور دا بھی دعویٰ ہے کہ میں کسی نے کہو نا بھئی تو بے ایمان ہے بے ایمان ہے وہ کہندا تم ہوئے گا تیرا باپ ہوئے گا تیرا دادا ہوئے گا یعنی چڑ چاہتا ہے کسی نے کہو نماز پڑھی سو صبح کہندا ہے مولوی صاحب جے ایمان ضائع نہ کرا ہو نا تو میں کوئی نہیں پڑھی یہ مطلب ہے نماز کوئی نہیں پڑھی تو ایمان یہ نہ ضائع یہ جا ایمان مینوں تے لب کے دیو جڑا نماز ہی نہ پڑھو تو ضائع نہ ہوئے کہندا ہے ایمان اگر ضائع نہ کراؤ نا تو میں کوئی نہیں پڑھی نماز نہیں پڑھی ایمان بحال ہے ہر کوئی کہتا ہے ایمان والا میں تو دو نشانیاں دس کے اجازت چاہوں گا کہ ایماندار ہیں کون دس دیں
طاقت نہیں کہہ رہے ہو تسی کہہ رہے ہو مگرو اتارو بھائی نو ہے دو نشانیاں دس دینا نبی علیہ السلام امام نے کہندے قول ہوندا ایمان ویسے تو ڈھیر بہت ساری نشانیاں ہیں دو نشانیاں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء ایمان دو چیزاں کا نام ہے ایک پرکھ لو تو میری گل پوری نزدیک اللہ دے عزت ایمان والے دی ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے صحابہ دا ایمان سورۃ البقرہ آیت نمبر 171 جنگ احد تو بعد مکے دے کافراں پروگرام بنایا مدینے تے چڑھو بھی حملہ کرو انہاں دے اکثر شہید ہو گئے نے جڑے بچے ہوئے نے سارے زخماں چور نے انہاں اندر ہمت نہیں ہے مدینے دا دفاع کر سکن اللہ نے وہ خبر میرے پیغمبر نو دتی فرمایا میرے مصطفیٰ تیرے یاراں دا کی پروگرام ہے اگر کافر مدینہ تے حملہ کرن آ جان تے تیرے یاراں دی کی پوزیشن ہوئے گی میرے نبی پاک نے دیکھے کسی نے مرہم پٹی کی ہوئی ہے کوئی سوتا ہوا ہے کوئی لیٹیا ہوا ہے کوئی پتھر دے آسرے نال لیٹیا ہوا ہے میرے نبی فرمانے رہے صحابہ جبریل پیغام ربانی لے کے آ چکیا ہے مکے دے کافر مدینے تے حملہ کرنے کا ارادہ کرنے تھوڑی کی صلاح ہے اللہ فرماندا ہے پھر اساں ویکھیا ہے وہ منظر صحابہ جتھے جتھے مرہم پٹی کر رہے سن ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے سن سارے اٹھ کے دوڑتے ہوئے اس طرح آئے جس طرح باز دوڑتا ہوئے آئے الذین آمنوا اللہ فرماندا ہے للذین آمنوا وہ لوگ جڑے ایماندار سن استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح زخم دے ہون دے باوجود دوڑتے ہوئے آئے منافق قسم دے لوگ اگے اگے جا کر کے کہنے لگے نبی تو انہوں مروائے گا تھوڑے بچے یتیم کرائے گا تھوڑی پوزیشن نہیں لڑن دی اللہ فرماتا ہے جیوں جو انہوں ڈرایا گیا ہے میں ویدہ رہا وزادہم ایمانا اتنا انہوں دے ایمان اندر اضافہ ہوتا گیا ہے ایمان اندر پختہ ہو گئے صحابہ دا ایمان اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ انہوں نے کیا گیا ایمان اس طرح لے آؤ جس طرح لوگ لے آئے انہوں نے کہا اچھا ایمان اس طرح لے آئیے جس طرح نادان بے وقوف لے آئے اللہ فرماتا ہے انہوں ایمان دین والا میں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان انہوں نے دل اندر لکھن والا ایمان میں میرا لکھیا ہوا ختم نہیں ہو سکتا انہوں نادان انہوں نہیں کہہ رہے میں اللہ نو کہہ رہے کیونکہ یہ انتخاب میرا نے اللہ فرماتا ہے جڑے انہوں بے وقوف تے نادان کہیں وہ آپ نادان ہو سکتے ہیں اے پکے ایماندار نے کیونکہ انہوں نے دل اندر ایمان کنے لکھیا ہے اللہ نے کنے لکھیا ہے اللہ نے لکھیا ہے ایمان کی دو نشانیاں نبی پاک فرماتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء جڑے بندے دے دل دی امید صرف رب نال جڑی ہوئے اور کسی نال نہ جڑے سمجھ لوے یہ بندہ کہ اللہ نے انہوں ایمان نصیب کر دیتا ہے اور جڑے بندے دے دل اندر ڈر صرف اللہ کا پیدا ہو جائے اور کسی دا نہ ہوئے سمجھ لوے جو اس کو اللہ نے ایمان عطا کر دیتا ہے ڈر صرف اللہ دا امید صرف بولو اللہ نال اللہ فرماتا ہے ڈر اس طرح ہوئے جس طرح حضرت یوسف دے دل اندر پیدا ہویا میں اللہ نے بند کمرے کھول کے یوسف دی عزت نو بچا لیا کیونکہ یوسف دے دل اندر ڈر پیدا ہویا ہے اور امید اس طرح ہونی چاہیے جس طرح حضرت زکریا پیغمبر کی 80 سال تو بعد بھی میرے نال یہی امید ہے جو یا اللہ بچہ دین والا تو ہی ہے تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا ولم اکم بدعائک رب شقیا یا اللہ میں مندہ انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا میں جاندا میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں میرے وال سفید ہو چکے ہیں میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے لیکن پھر بھی میں تیری رحمت تو نا امید نہیں ہویا اللہ فرماتا ہے زکریا پیغمبر دی امید وے کہ میں اللہ نے یحییٰ بیٹا عطا کر دیتا یعقوب علیہ السلام اپنے پترانوں بھیج رہے نے جاؤ جا کر کے بنیامین نو چھڑا کے آؤ تے نال جاندیاں راستے ہیں جو ویکھدے جوائے ہو سکتا ہے کہ تھے میرا یوسف بیٹھا ہوئے انہاں کہا بابا 40 سال دا عرصہ ہو گیا ہن کتھوں آیا یوسف اللہ یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں پترو لبنا تواڈی ذمہ داری ہے تے عطا کر دینا میرے اللہ دی ذمہ داری ہے فتحسسوا من یوسف لبھائے کوشش کرائے تلاش کرائے لا تیاسوا من روح اللہ اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہو اے نا امیدی کفر ہے
انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اگر تسی امید نہ کرو کہ اللہ ضرور عطا کرے گا. اللہ فرماندا ہے میں یعقوب نبی دی امید ویکھ کے 40 سال بعد یعقوب و یوسف نو ملا دیتا. ایمان دو چیزاں دا نام ہے. دل اندر ڈر ہوئے تے اللہ دا اور امید ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماندے نے ان دو چیزاں دی مثال دے کے انہاں سمجھایا کہ میرے دل اندر ڈر کتنا ہے, میں عمر دے دل اندر امید کتنا ہے. آپ فرماندے نے قیامت والے دن اگر اللہ کہہ دے ساری انسانیت جنت اندر جائے گی, ایک بندہ جہنم اندر جائے گا. حضرت عمر فرماندے نے میرے دل اندر ڈر ہے کہ وہ ہو سکتا ہے وہ ایک جہنم اندر جان والا میں عمر نہ ہوں. میں اتنا ڈرتا کہ وہ ایک میں نہ ہوں. اور اگر اللہ قیامت والے دن کہہ دے ساری انسانیت جہنم اندر جائے گی, ایک بندہ جنت اندر جائے گا, فرماندے نے امید اتنی لمبی ہے کہ میں نے امید ہے کہ وہ ایک جنت اندر جان والا میں عمر ہی ہوں گا. امید بھی ہوئے کہ مضبوط, ڈر بھی ہوئے کہ مضبوط. انہوں ایمان کیا جاندہ ہے. جیڑا غیران تو ڈرے, جیڑا آستانیاں تو ڈرے, جیڑا لوگاں تو ڈرے اور مخلوقاں تو ڈرے, غیر اللہ تو ڈرے, اس اندر ایمان نہیں ہو سکتا. جیڑا غیران نال امیداں وابستہ رکھے, اپنے بچیاں دیاں, صحت دیاں, برکت دیاں, اس کو بھی ایمان نہیں ہو سکتا. ایمان دو چیزاں کا نام ہے. ڈر ہوئے تو صرف پروردگار عالم دا, خوف ہوئے تو امید ہوئے تو صرف اللہ نال. حضرات ایمان دے بغیر کوئی شے نہیں. ایمان نو سنبھال کے رکھو, قیمتی خزانہ ہے. ایمان بنیاد ہے برکت اور رحمت نزول دی. ایمان بنیاد ہے ہدایت اور توحید دی. ایمان بنیاد ہے جنت داخل دی اور جہنم تو نجات دی. اللہ تو دعا ہے اللہ سانو مضبوط ایمان نصیب فرمائے, زندگی بھی ایمان دے مطابق, اور مرد ٹائم بھی اللہ سانو ایمان دی دولت تو مالا مال کرے. ساڈے بچیاں نو, اہل خانہ نو, رشتہ داراں نو, اپنے نو, پرایاں نو, سب نو اللہ دولت ایمان نال مزین فرمائے. اللہ ساڈے ملک پاکستان نو امن دا گہوارہ بنائے. اللہ سانو توحید و سنت دی پہچان نصیب فرمائے. میں دعا گو ہاں کہ اللہ جنہاں دوستاں نے پروگرام ترتیب دیتا ہے انہاں دی اس ترتیب نو اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. جو جو بندے چل کے آئے نے اللہ سب کا چلانا قبول فرمائے. اخلاص اور للہیت اور خلوص نیت اللہ نصیب فرمائے. اللہ سانو ایمان دی لذت اور مٹھاس نصیب کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.